شب برات سے پہلے عبادت کا یہ طریقہ جان لیں۔ شب برات کے 6 نفل نماز کا طریقہ شب برات سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ اگر آپ کا کوئی مقصد ہے یا آپ اس کام کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو آج کی رات یہ آپ کے لیے عمل انتہائی اہم ہے۔ آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو لازمی آخر تک پورا دیکھیں اور ویڈیو میں بتائے گئے طریقے پر عمل کر کے آپ اپنا ہر مقصد پورا کروا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کر کے اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے اور وہ پھر 2 رکعتیں پڑھے، اس کو پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں نے اس سے لڑائی کا اعلان دیا، اور جو بندہ میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے ان سب میں سے زیادہ مجھے فرائض محبوب ہیں، نوافل کے ذریعے وہ قرب حاصل کر سکتا ہے، یہاں تک کہ میں اس انسان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور دوں گا، اور پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے، ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ گناہوں اور فضولیات سے بچنے کے لیے فرض نماز کی پابندی کے ساتھ نوافل کی کثرت کیجیے۔ ایک تو آپ کا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرے گا، اور دوسرا آپ گناہوں سے بچے رہیں گے اور اللہ پاک کا قرب بھی نصیب ہوگا، اور انشاءاللہ اسی کے سبب آپ کا بیڑا پار ہوگا۔ شب برات کی نفل نمازیں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھے کہ 70,000 بھی حاجتیں ہوں تو وہ آپ کی پوری ہو جائیں۔ ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے سے نکلے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نکلی، مگر میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ وہاں آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں اور شہداء کی بخشش کے لیے استغفار فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اللہ کے کام میں لگے ہیں اور میں دنیاوی حاجت میں ہوں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اے عائشہ، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ عرض کی یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ کے نبی کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے، مگر اس رات مشرک، کینہ رکھنے والے، پجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے، ماں باپ کو ستانے والے، ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا۔ 15 شعبان کی رات میں 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات 15 شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت تاریخ بدل جاتی ہے۔ اسلامی مہینے میں تو جو 15 شعبان کی جو رات آتی ہے اسی رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب برات کی رات ہے۔ اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل ادا کی جاتی ہے عشاء سے پہلے پہلے۔ تو وہ 6 رکعتیں کس طرح ادا کرنی چاہیے وہ یہ طریقہ جان لیں۔ سب سے پہلے آپ مغرب کی نماز ادا کریں کیونکہ فرض نماز ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کریں، نوافل ادا کریں۔ یہ سب ادا کرنے کے بعد اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے ہو جانے کے بعد 6 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنی ہے، وہ بھی 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیریں۔ 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ 6 رکعت ادا کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نوافل نماز کی نیت کرنی ہے، نیت جس طرح آپ دوسری نمازوں کی کرتے ہیں نفل نمازوں میں اسی طرح آپ کو نیت کرنی ہے۔ بس ذہن میں ایک خیال لانا ہے کہ ان دنوں رکعتوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں فراغی فرمائے، میری امت میں برکت ہو، میری عمر دراز کرے، یہ ذہن میں رکھیں، یعنی عمر درازی کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد دوسری نمازوں میں جس طرح آپ سورۃ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہیں اس طرح وہ سورت ملاتے ہیں۔ رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ٹھہریے، پھر سجدے میں جائیں، اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کریں، 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں،
پھر دوسری رکعت میں بھی اس طرح سے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، اس کے بعد کوئی دوسری سورت ملا لیں، پھر رکوع سجدہ وغیرہ کریں۔ دوسری نمازوں کی طرح جب تشہد میں بیٹھے تشہد پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں۔ یہ آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد ایک مرتبہ آپ سورہ یاسین پڑھیں۔ اگر آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر 2 رکعت نفل نماز کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ ان دونوں رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرمائے، مجھے بلاؤں آفتوں سے محفوظ فرمائے، میرے گھر پر برکتیں نازل ہو۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے اللہ اکبر۔ نیت کر کے جیسے دوسری نماز ادا کرتے ہیں آپ نے بالکل اسی طرح یہ 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ رکوع سجدہ وغیرہ کریں۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین یاد نہیں ہے یا آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ 21 مرتبہ پھر سے سورہ اخلاص پڑھیں۔ اب آپ کی 4 رکعت نماز مکمل ہو گئی ہیں۔ اب آخری جو 2 رکعت نماز بچی ہیں، ان دونوں رکعتوں میں آپ کو ذہن میں یہ خیال رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مجھے اپنا محتاج بنائے، دوسروں کا محتاج نہ بنائے۔ محتاجی، غریبی، مفلسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے۔ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نیت کریں گے کہ پہلے کی طرح میں نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی، میرا کعبہ شریف کی طرف منہ، اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد آپ پہلی نمازوں کی طرح یہ نماز بھی ادا کریں، ویسے ہی یہ دونوں رکعت ادا کریں، سلام پھیریں۔ پھر اگر آپ کو سورہ یاسین نہیں یاد تو آپ سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی ہے۔ 6 رکعت نماز ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان یاد نہیں ہے تو آپ یہ بھی سن سکتے ہیں، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ دعائے نصف شعبان کے پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا کریں اور دعا میں ان تینوں چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے۔ یا رب العالمین، ان نمازوں کی برکت سے، شب برات کی برکت سے مجھے عمر دراز عطا فرما، میری عمر میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد دعا کریں گے یا الہ العالمین، ان 6 رکعت نفل نمازوں کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں نازل فرما، مجھے آفتوں، بلاؤں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں گے ان نمازوں کی برکت سے مجھے محتاجی، غریبی، مفلسی سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد جو آپ کے ذہن میں یہ دل میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم و کرم فرمائے گا، برکتیں نازل فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہو یا آپ کا کوئی بھی مقصد اگر پورا نہ ہوا ہو تو آپ اس طرح 6 رکعت ادا کریں اور اللہ کے حضور مخلص ہو کر دعا مانگے، تو امید ہے کہ رب کائنات آپ کا وہ مسئلہ ضرور حل کرے گی اور آپ کا وہ کام ہو جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت خالص ہو اور مخلص ہو کہ یہ میں کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ الہی میں منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔